الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تتخذوا نہ بناؤ الہین اثنین دو معبود انما ہوا الہ واحد معبود تو صرف ایک ہی ہے فإیایا فارہبون پس میری ہی فرما برداری کرتے رہو وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اسی کے لیے فرما برداری ہے أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے ڈرتے ہو وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ اور جتنی بھی نعمتیں آپ کے پاس ہیں فمن اللہ وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں ثم اذا مسکم الضر پھر جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے فإلیہ تجارون اسی کے سامنے چلاتے ہو ثم اذا کشف الضر پھر جب وہ دور کر دی جاتی ہے تکلیف عنکم تم سے اذا فریق منکم تو ہو جاتا ہے تم میں سے ایک گروہ بربہم یشرکون اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے والا لیکفروا بما آتیناہم تاکہ انکار کرے جو نعمتیں ان کو ملی ہیں فتمتعوا پس مزے اڑا لو فسوف تعلمون ان قریب جان لوگے اللہ رب العالمین نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے ما قبل درس میں ہم نے پڑھا فرشتے بھی اللہ کے سامنے سر بسجود خم کر کے جھکے ہوئے ہیں جانور بھی اللہ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں ایک انسان ہے کہ اس میں اکڑ ہے اور یہ اکڑ کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ چیزیں قطعاً پسند نہیں انسان سے بھی عاجزی کا کہا گیا آج کی تو آیات میں بھی توحید پر جمنے کی بات اللہ رب العالمین نے بتلائی اور بعض شرک کی صورتوں کا رد فرمایا وقال اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تتخذوا نہ بناؤ الہین اثنین دو معبود نہ بناؤ انما ہوا الہ واحد معبود کتنے ایک انما ہوا الہ واحد الہ تو صرف ایک ہی ہے واحد ہے دو معبود نہ بناؤ دو کیا تین بھی بن گئے عقیدہ تثلیث اربوں کی آبادی عیسائیوں کی عقیدہ تثلیث کے قائل تین خدا ہیں تین خداؤں کے قائل رب العالمین فرماتے ہیں دو نہ بناؤ تین بنا ڈالے تین نہیں شرک کرنے والے مشرکین دنیا کے اندر انہوں نے حقیر سے حقیر چیز کیوں بھی اپنے ماتے کا جھومر بنا لیا اس کے سامنے اپنے ماتے کو ٹکا دیا کروڑوں لوگ اربوں کی تعداد میں مختلف معبودان بنائے ہوئے کوئی کسی کو معبود کہہ رہا ہے کوئی کسی کو معبود کہہ رہا ہے عقل پر اتنے پردے پڑ گئے کہ جو گائے سے گوبر نکلتا ہے گند اور ٹٹی نکلتی ہے اسے بھی پوتر سمجھا جاتا ہے اس کی بھی پوجا کی جاتی ہے اس کے پیشاب کو پاک سمجھا جاتا ہے سانپ کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے سانپ کو معبود کہنے والے دنیا میں موجود ہیں بلی کو معبود بنانے والے دنیا میں موجود ہیں سورج چاند ستارے یہ تو بڑی چیزیں ہیں حتیٰ کہ یہاں تک آیا
کہ انسان کے آلائے تناسل جو پیشاب کی نالی ہے اس کی عبادت کرنے والے بھی موجود ہیں، الامان والحفیظ، ننگا بٹھا کر اس کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے۔ جب انسان خدا کے در کو چھوڑتا ہے تو اللہ اسی طرح رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے۔ اور پھر آج وہ تو کافروں کا عقیدہ، ان کا عمل، آج مسلمانان عالم، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو قرآن اور سنت سے جوڑنے والے، آپ دیکھیں ہر قبر پر، ہر مزار پر، ہر قبرستان میں بے شمار ملیں گے جو اللہ کے در کو چھوڑ کر وہاں جا کر ان قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اتنی عقل اور سمجھ بوجھ نہیں کہ جب یہ قبر والا جتنی بڑی ہستی تھا اس کے مقام کا انکار نہیں، اس کی ولایت کا انکار نہیں، اس کے رتبے کا انکار نہیں، وہ جب زمین کے اوپر پڑا تھا، سجدے کی بات آئی تو اللہ نے نماز کے اندر سجدے کا حکم دیا، لیکن جنازے کی نماز میں سجدے کو غائب کر دیا، ختم کر دیا، تاکہ دنیا شک میں نہ پڑے، کوئی کافر اعتراض نہ کرے، دیکھو مسلمان مردے کے سامنے جھک رہا ہے۔ زمین کے اوپر تھا تو جھکنے کا حکم نہیں، اب زمین سے 6 فٹ نیچے چلا گیا، اب اس کے سامنے جھک رہا ہے۔ کہاں تیری عقل گھاس چرنے چلی گئی؟ فرمایا رب العالمین 51 نمبر آیت سورہ نحل 14واں سپارہ، لا تتخذوا الہین اثنین، دو الہ نہ بناؤ، انما ہوا الہ واحد، الہ تو ایک ہی واحد ہے، قادر مطلق تو ایک ہی ہے، علیم کل ایک ہی ہے، مختار کل ایک ہی ہے، ہمادان ایک ہی ہے، ہمابین ایک ہی ہے، ہماتوان ایک ہی ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، رب العالمین فرماتے ہیں پس مجھ ہی سے ڈرو۔ جب معبود ایک ہے تو اس سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں، وہ سب کا سب اسی کی ملکیت ہے، وہ چاہے خلقن ہو، وہ چاہے ملکن ہو، وہ چاہے تصرفن ہو، پیدائش کے اعتبار سے، ملکیت کے اعتبار سے، ملکیت کے اعتبار سے، تصرف کے اعتبار سے، سب کا سب اسی مالک الملک کی ملکیت ہے۔ انسان مخلوق ہے، انسان مملوک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ جب سب کچھ اسی کا، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، تو اسی کی فرما برداری، اسی کی فرما برداری واصبہ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی نے 3 تفاسیر، 3 باتیں لکھی۔ واصباً کہ اطاعت اسی کی ہے، اطاعت اسی کی، واصباً واجباً، واجب ہے اس کی فرما برداری، واصباً تاعباً کہ انسان اپنے آپ کو اس کی عبادت میں بالکل تھکا دے، بالکل تھکا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نمازوں میں قرآن پڑھ کر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا، کھڑے اللہ کا قرآن پڑھتے۔ آج ہمارے جسم میں درد ہوتا ہے کام کرنے کی وجہ سے، دنیا کمانے کی وجہ سے، کاروبار کرنے کی وجہ سے، کھیتی باڑی کرنے کی وجہ سے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میں 2 رکعت میں کھڑے ہو کر تھک گیا ہوں، 2 منٹ سے اوپر میری نماز نہیں جاتی،
3 منٹ سے اوپر میری نماز نہیں جاتی۔ اور نماز جائے کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے لطف سے، نماز کی لذت سے، نماز کی چاشنی سے ہم واقف نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ایک نماز کے چھوڑنے سے ہم پر کیا قیامت آئے گی۔ 2 میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، یہاں میرے پاس آئے، شوہر کہتا ہے کہ یہ جھگڑا ہماری کس وجہ سے ہوا؟ مولوی صاحب میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس ایک میسج آیا تھا بی بی فاطمہ کے نام کا، اور مجھ سے کہا تھا کہ اگر آپ نے شیئر نہیں کیا تو آپ کے گھر میں مصیبتیں آ جائیں گی۔ میں جاہل انگوٹھا چاپ، میں شیئر نہیں کر سکا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے اوپر یہ عذاب آ گیا۔ اور میسج کا تعلق نہ قرآن سے نہ حدیث سے، ایک عام لغو قسم کی بات، فضول قسم کی بات وہ منسوب کر دی، اور وہ اپنے عقیدے پر ڈٹا رہا۔ میں اسے سمجھاتا رہا، کئی دیر تک میں سمجھاتا رہا۔ میں نے کہا یوں کرو، وہ میسج مجھے کرو، میں نہیں کرتا ہوں شیئر، میں بھی یہی ہوں، آپ بھی یہی ہوں۔ جب مسلمان قرآن کے در کو چھوڑتا ہے، قرآن سے تعلق توڑتا ہے، تو اس کے عقیدے اسی طرح شرکیہ بن جاتے ہیں، اس کے نظریات اسی طرح باطل بن جاتے ہیں، اس کے اعمال میں اسی طرح فتور بیٹھ جاتا ہے، اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ چونکہ اعمال کی طرف، اعمال حسنہ کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف نہ وہ آنا چاہتا ہے، آنے کے راستے اس کو بند نظر آتے ہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں۔ فرمایا فغیر اللہ تتقون، اللہ کو چھوڑ کر بھی ڈرتے ہو، اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتے ہو، رب العالمین سے ڈرنا ہے۔ وما بکم من نعمت، جو بھی چیزیں تمہارے پاس ہیں، نعمتیں ہیں، فمن اللہ، وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے دی ہوئی، ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی۔ کتنی نعمتیں اللہ نے دی، انسان اپنے وجود کو دیکھ لے، اللہ نے جسم دیا، جان دی، عمر دی، اس میں روح دی ہوئی ہے، اعمال دیے، رزق دیا، اولاد دی، بیوی بچے دیے، دکان دی، مکان دیا، تجارت دی، روزگار دیا، معیشت دی، سوسائٹی دی، اس میں عزت دی، اس میں مقام دیا، اس میں اقتدار دیا، اس میں رہنے کا سلیقہ دیا، اس میں ماحول دیا، کتنی ساری نعمتیں۔ فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر، رب العالمین فرماتا ہے اور ان ساری نعمتوں میں جب بھی تمہیں اذا مسکم الضر، کوئی بھی ضر مس کرتی ہے، تکلیف ٹچ کرتی ہے، مصیبت اڑے آتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو تم میرے ہی سامنے چلاتے ہو، روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، دعائیں مانگتے ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ جب بھی انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے، جب ساری جگہوں سے مایوس ہو جاتا ہے، تو کس کے سامنے روتا ہے؟ ایک اللہ کے سامنے۔ کس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے؟ ایک اللہ کے سامنے۔ ڈاکٹر بھی آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اب اس سے اپنا کام بنوا لو، اب اس کے پاس چلے جاؤ۔ فرمایا ثم اذا کشف الضر، پھر جب اللہ تمہاری اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تمہاری اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے، تم سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے، عنکم، تم سے، اذا فریق منکم،
پھر تم میں سے ایک جماعت بربہم یشرکون، ایسی بھی ہوتی ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تکلیف اللہ نے دور کی، نذرانہ فلاں پیر کے مزار پر جا رہا ہے، مصیبت اللہ نے دور کی، اور بکرا فلاں مزار پر جا کر کاٹا جا رہا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، یہ ناشکری کا نتیجہ، بِمَا آتَيْنَاهُمْ، جو نعمتیں تمہیں ملی، یہ اس کا نتیجہ کہ اللہ نے نعمت دی اور اس نعمت کا تمہیں شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے تھا، تم اس کے خلاف بیٹھ گئے۔ اور یہی ہے، کتنی ساری نعمتیں انسان کو ملتی ہیں اور وہ اسی کے خلاف ناشکری پر اتر آ جاتا ہے، ناشکری پر اتر آ جاتا ہے۔ آج تو آمنے سامنے آنکھوں دیکھی ایک آدمی ایک کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، وہی اسے چھرا گھومتا ہے۔ بھلائی کا اسے نتیجہ سزا کی صورت میں مل رہا ہے، تکلیف کی صورت میں مل رہا ہے۔ جس کے ساتھ صبح شام آنکھیں ٹکرا رہی ہیں، رب العالمین تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، رب العالمین تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ ہمیں یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو، عبادت کرو، ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اتنا عقیدہ رکھو، اتنا ایمان رکھو، اتنا یقین رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نہ تو وہ عقیدہ ہے نہ یہ عقیدہ ہے، بس پڑھ رہے ہیں، چل رہی ہے گاڑی، چل چلا چل چل چلا چل۔ فرمایا فتمتعوا، مزے اڑا لو، نفع اڑا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا جب تم آؤ گے میرے پاس، قبر کی آغوش میں آؤ گے، آخرت کے میدان میں آؤ گے، اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوگے، پتہ چل جائے گا تمہیں کہ جو مزے تم نے اڑائے، جو نفع تم نے اڑائے، جو نفع تم نے حاصل کیے، جو بغاوتیں تم نے کی، جو اللہ کی نافرمانیاں تم نے کی، جو اللہ کی نعمتوں کو اللہ ہی کے خلاف استعمال کیا، وہ تو دنیا کی 4 دن کی زندگی تھی، مزے اڑا لیے۔ اب آ جاؤ، فسوف تعلمون، اب جان لو گے کہ ان غلط عقائد کی وجہ سے، ان باطل نظریات کی وجہ سے، ان نعمتوں کو غلط جگہ استعمال کرنے کی وجہ سے آج تم کس سزاؤں میں گرفتار ہوگے۔ فسوف تعلمون، جان لو گے تم، اب جان لو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔